اس کے علاوہ بڑی کنفیوژن ہے. میرے سامنے پاکستان کا لیڈنگ نیوز پیپر ڈان پڑا ہوا ہے. ابھی تک ہم یہی نہیں طے کر پائے اگر آرٹیکلز پڑھ لیں اس کے اندر کہ قائد اعظم تھے کیا ایکچولی, ان کی پرسیپشن کیا تھی. اسلامک ڈیموکریسی چاہتے تھے, سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے. اس پہ ہی آج تک جو ہے ہم طے نہیں کر سکے کہ واٹ شوڈ بی دا ویژن آف دس کنٹری جس کے اندر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آج کے ڈسٹنگوشڈ گیسٹ جو ہیں ان میں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر الیگزینڈر جان ملک, بشپ آف لاہور, ویری وارم ویلکم. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, مذہبی اسکالر ہیں, آپ کو بہت وارم ویلکم. ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم سے بات کریں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صفدر محمود صاحب جو ہیں تجزیہ کار ہیں, ہسٹورین ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. بشپ صاحب آپ کو میں لینا چاہ رہا ہوں آپ کی ٹیک اس کے اوپر کہ آپ نے باتیں سنی, آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اگر آج کوئی یہ بات کرے کہ جی جمہوریت کی بنیاد جو تھی وہ اسلامی اصولوں پہ تھی, سیکولر اصولوں پہ نہیں تھی, جو آپ کا پرسیپشن ہے قائد اعظم کا؟ دیکھیں, یہ سوال جو ہے نا بنیادی طور پر یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سیکولرزم کی بات کرتے ہیں تو لا دینیت ہے وہ. حالانکہ وہ لا دینیت نہیں. پوائنٹ اتنا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو سٹیٹ ہے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو فرسٹ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو قائد اعظم کی تقریر ہے اس میں 11 اگست 1940 بالکل کلیئر ہے, یو cease to be Hindus, cease to be Muslims, not from a religious point of view, but in the political sense. اور انہوں نے کہا کہ what is your religion, تمہارا مذہب کیا ہے, تمہاری قومیت کیا ہے, اس سے اسٹیٹ کا کوئی واسطہ نہیں. تو اس کو میں کیا کہوں گا, دیکھیں جب سیکولر جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ, آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہوتی ہی سیکولر ہے, یعنی اگر ماڈرنٹی جو ہے وہی سیکولر جی ایک کانسیپٹ جو جس کا. علامہ صاحب یہ آپ نے ان کی بات سنی, ہماری جو ہے وہ قابل قدر مائنورٹی ہیں, ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے جھنڈے میں وائٹ کلر بھی ہے, تو ہم ان کو ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. قائد اعظم نے ملک جو بنایا سب کے لیے بنایا ریگارڈلیس آف ریلیجن. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بات جو ہے نا وہ میری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے. قائد اعظم کی جو بات جو ہے نا اس کو میں اکنالج کرنے کے باوجود ان کی بات ریفیوٹ کروں گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک کیپٹلسٹ ڈیموکریسی کا نمبردار ملک ہے جو کیپٹلزم کے خلاف کسی بھی ایسی آواز کو جو مارکسسٹ آواز جو کمیونسٹ آواز کو قبول نہیں کرتا. لیکن امریکہ کے اندر بطور انڈیویجول کسی کمیونسٹ کا وہاں پہ ایگزسٹ کرنا کوئی اس کو دقت اس بات کے اندر نہیں ہے. جس وقت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آپ یہ بات کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے آپ کی بات کرتے ہیں کہ آپ ہندو نہیں ہیں, آپ عیسائی نہیں ہیں, تو اس وقت اسلامی اصولوں کی نفی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کہ اسلام جو ہے اس کی اپنی اقدار میں اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ان کو عبادت کی انڈیپینڈنس جو ہے ان ملکوں سے مسلمانوں کی جہاں پہ رائٹس نہ بولے کہیں زیادہ دی گئی ہے. ہمارے ملک یہ مسئلہ نہیں ہے کراس کو ہٹا دیا جائے جس طرح بعض عیسائی ملکوں میں مسئلہ ہے. آپ انجوائے تو کر رہے ہیں فریڈم, کہنے کا مطلب یہ علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اور قائد اعظم کی پرسیپشن میں یہ کہیں نہیں تھا جو کہ جس طرح آپ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جی نہیں جی ہے نا جی. وہ یہ ہے کہ اب ادھر صفائی سے کہا گیا کہ مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اب اسی مذہب کو بنیاد بنا کر میرے رائٹس ڈیٹرمن کیے جا رہے ہیں کہ اب میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ کیا میں اس ملک کا شہری نہیں ہوں؟ کیا میں اس ملک کو ٹیکس نہیں دیتا؟ کیا ہم سب لوگ سروسز میں خدمت نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو یہ بات آ گئی نا, کانٹرڈکشن آ گئی نا. جناب کی بات نہیں ہے. بشیر صاحب کی اگر بات کو اکنالج کر لیا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں قومی اسمبلی کے اندر ان کو ان سے وڈرا کرنا چاہیے. جس طرح جوائنٹ الیکٹوریٹ ہو چکا ہے اس کے اندر یہ کمپیٹ کریں. اگر یہ درمیان سے جیتتے ہیں تو کوئی بات نہیں. ایک طرف یہ ریزرو سیٹس کو بھی انجوائے کر رہے ہیں. آئیڈیالوجیکلی تو یہ نہیں بن سکتے. ایک بات ہے یہ ڈیول انٹرٹینمنٹ یعنی ڈیول مزہ لے رہے ہیں, دو مزے ایک یعنی کہ ٹیسٹ میں لے رہے ہیں کہ وہ ان کی سیٹیں موجود ہیں اور دوسرے ان کو جوائنٹ الیکٹوریٹ کے اندر ووٹ ڈالنے کا بھی حق ہے. پھر یہ تو بات غلط ہے نا. رائٹ, ایک مذہب کے نام میں یہ کہ آن گراؤنڈ آپ جو ہے ڈسکریمنیشن فیس کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں؟ جی بالکل فیس کرتے ہیں. اچھا, اس کی ڈیٹیل میں آپ جاننا چاہوں. ایک بات جس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے سیکولر دوست اصل میں سیکولرزم کے دو کانسیپٹ ہیں, اس کو کامران سب ذہن میں رکھیں. ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ جی آپ اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ رکھیں, اور ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جی اس میں رول آف لا ہوگا, جمہوریت ہوگی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں آپ کو ایک یہ موٹی سی بات بتا دوں کہ یہ جن سیکولرزم کے اصولوں کا یہ ذکر کرتے ہیں, جن روشن اصولوں کا یہ ذکر کرتے ہیں, وہ 100% اسلام کا حصہ ہے. اس حد تک سیکولرزم اسلام کا حصہ ہے. لیکن اسٹیٹ اور چرچ کا یہ علیحدگی کا کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں نہیں, اس لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہماری سیاست جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے تابع ہے. اب دوسری بات کی طرف آ جائیے. یہ جو اقلیتوں کی بات کی جا رہی ہے اور 11 اگست کی بات کی جا رہی ہے, اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 11 اگست کو بالکل قائد اعظم نے جو فرمایا تھا وہ باتیں میں سن رہا ہوں اور وہ کتابوں میں موجود ہیں, ان کی تقریر میں موجود ہیں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اقلیتوں کو پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی, ایکول سٹیزن شپ. جی ایکول سٹیزن شپ, اور ان کو مکمل رائٹس حاصل ہوں گے.
بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے میثاق مدینہ کے کانسیپٹ میں کہی، اور 14 اگست کو جب ماؤنٹ بیٹن نے ان سے کہا کہ جی اکبر رول ماڈل، تو اس کے جواب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے رول ماڈل ہوں گے. وہ بات کر رہے تھے میثاق مدینہ کے کانٹیکسٹ میں، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے رولر کی حیثیت سے جو نان مسلمان سے، جو غیر مسلموں سے جو معاہدہ کیا تھا، اس میں ان کو برابر کے حقوق دیے تھے. لیکن ایک موٹی سی بات ایک کامران صاحب یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح انگلستان میں ملکہ کا پروٹیسٹنٹ ہونا ضروری ہے ان کے دستور کے مطابق، وہاں یہ شرط ہے، اور بھی بہت سے یورپی ممالک میں یہ شرط ہے مذہب کی. پاکستان چونکہ بیسیکلی اسلامی ملک ہے تو اس میں شرط ہے یہ، اس لیے بشپ صاحب اس میں آپ کو اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی لاجیکل ایک بات کی ہے. دیکھیں جی اعتراض ہمیں تو آگے موو کرنا چاہیے، ہمیں موو کرنا چاہیے. دیکھیں ہم تو ہیں ہی تھوڑے سے اقلیت، وہ تو ویسے بھی اگر جمہوریت کے ساتھ کوئی اقلیت پروٹیسٹنٹس نہیں بن سکتے نا. دیکھیں جی امریکہ کی مثالیں دی جا رہی ہیں، مجھے انگلینڈ اور امریکہ کی مثالیں نہیں چاہیے، مجھے یہاں کی چاہیے. یہ پاکستان میرا ہے، میں اس میں رہتا ہوں، یہ ہم نے مل کر بنایا ہے. یعنی جب پاکستان بنا ہے کہا یہ جاتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، پر اس وقت تو مسلمان بھی ایک اقلیت تھے. وہ لاہور ریزولوشن پڑھ کر آپ دیکھ لیں، اس میں کرسچنز کا باقاعدہ ذکر ہے. تو یہ میرا وہ مساوات نہیں ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں ٹالرنس کی اور لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی کی، اور اس سے زیادہ موضوع پھیلا نہیں سکتے. وہ قائد اعظم کی شخصیت تو خیر بہت بڑی ہے. عدم برداشت ہے پاکستان میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدم برداشت کا پاکستان کی ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہونے کے ناطے تو اس کا تقریباً وجود جو ہے موجود ہی نہیں ہے. پہلے بشیر صاحب نے ایک بات کی، میں اس کو ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا آپ انگلینڈ کی مثال نہ دیں. جس وقت آپ کسی مذہبی ہیرارکی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جس ہیرارکی کے ساتھ جا کے آپ مرج ہوتے ہیں اسی کو اس لیے کوٹ کرنا پڑتا ہے کہ وہی ایک ہمارے سامنے ماڈل ہے جس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، لیکن پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرنے والے کو آپ نائٹ ہوڈ کا خطاب دیتے ہیں. وہ دوسرے پوزیشن یہ ہے کہ مسلمان پورے کے پورے ٹالرنس نہیں ہے، ہاں ٹالرنس نہیں ہے باوجود سیکولر کلیم کرنے کے. ہم اپنی بات کریں نا، ہم اپنی بات کرتے ہیں. اپنی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے مشنری اسکولوں سے فارغ ہوئی ہے، اور کوئی عیسائیوں کا سنڈے اپنے چرچ میں جا کے عبادت کرنے کے کوئی پابندی نہیں ہے. نہ نانس کو کبھی کسی نے ہیوملیٹ کیا ہے، نہ کبھی کسی پریسٹ کو کسی نے ہیوملیٹ کیا، نہ کبھی بشپ صاحب کو ہم نے کبھی اس طرح کے ریلیجن کے لحاظ سے دیکھا کہ ہمارے پاکستان کے شاعری نہیں. آپ کو سیکنڈ ہینڈ سٹیزن نہیں سمجھتے؟ ہم ان کو سیکنڈ ہینڈ سٹیزن نہیں سمجھتے. ہاں آپ اس بات ضرور میں کہوں گا کہ میرا آج بھی یہ ویژن ہے پاکستان کی میجورٹی جو کہ مسلمان ہے، میجورٹی اتھارٹی کنسیپٹ کا یہاں سربراہ مملکت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. ہم ٹالرنس پہ آ گئے. بشپ صاحب سربراہ مملکت کو چھوڑیں، وہ کبھی ایسی امینڈمنٹ لائیں گے آپ کی میری زندگی میں آپ کو سربراہ مملکت بنانے کے لیے تو شاید بات کریں گے تو کوئی آپشن ایسے نہیں. مجھے سر یہ بتائیے کہ آن گراؤنڈ ڈسکریمنیشن فیل ہوتی ہے؟ آپ کو خطرہ لگتا ہے کہ آپ کیونکہ کرسچن ہیں تو آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے جابز میں، ایجوکیشن میں، یا وائلنس؟ دیکھیں جی بالکل ہو رہی ہے. آپ ہائر جو پروفیشنل کالجز ہیں، آپ نے میڈیکل کالج میں جانا ہے، آپ نے کسی انجینئرنگ میں جانا ہے، 20 نمبر مسلمانوں کو ایکسٹرا دے دیے جاتے ہیں قرات کے ہونے کے. اب اس قرات اب کرسچن نے تو کوئی نہیں کرنی ہونا. 20 نمبر یہ تو ایجوکیشن میں ہو گئی. جابز میں بھی ہے. ڈسکریمنیشن تو ہر سطح کے اوپر ہے. اور میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ امریکہ اور انگلینڈ کی مثالیں دیں. اگر امریکہ کی دیتے ہیں، انہوں نے ایک مسلمان کو ایک اونلی سپر پاور اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا. ہاں جی، یہ جو اوباما کی بات وہ خود کرسچن کہتا ہے. دیکھیں نا پاکستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے اس کو. وہ کہتے ہیں اس نے بھی اپنی وہاں پر ووٹیج کرنی ہے تو اس لیے ووٹنگ کے لیے ڈسکریمنیشن نہیں جاب سے آپ سمجھتے ہیں. اچھا اور آگے آ جائیں. اس کے علاوہ آپ کو وائلنس فیس ہوتا ہے؟ بہت وائلنس ہے، اتنا زیادہ وائلنس ہے. یہ وائلنس ہی ہے نا. دیکھیں شانتی نگر پورے کا پورا جلا دیا. میں آج بھی پوچھتا ہوں ثابت کر کے دیں وہاں بلیسفیمی ہوئی ہے. اچھا قصور میں انہوں نے 2 بستیاں جلا دی. ابھی گوجرے میں کیا کیا ہے؟ گرجے جلائیے، وہاں پر بائبلیں مقدس جلائی اور وہاں 9 بندے زندہ جلا دی. کوئی بلیسفیمی ہوئی؟ علاوہ صاحب اگر ان کی بات میں سنوں گا پھر تو لگ رہا ہے قائدین کی روح سے رو رہی ہوگی. This is not the perception which he conceived. یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا. ایک میں ٹھہرے میں ان کی چھوڑی بات جو ہے نا آپ اس کو توڑنا چاہتا ہوں، ریشنلزم کے تحت کو تولوں گا. آپ مجھے بتائیں قرات کے نمبر ملتے ہیں سارے مسلمانوں کو ملتے ہیں جو کرتا ہے 200 میں سے ایک بندے کو اگر کرائٹیریا اس کا اپرچونٹی مل گئی. بائبل کی بھی ہونی چاہیے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر ایک بندے کو بہت زیادہ ایکسل کیا، اس کا اضافی نمبر مل گیا، مسلمان پریویلیج کوئی مسئلہ کی بات نہیں. اس کے بدلے مقابل اس کے بدلے میں اضافی کوٹا نہیں ملتا میرٹ کے علاوہ. وہ کیوں ملتا ہے؟ نہیں بھائی کوٹا آپ کو ملا ہے، میرٹ کے علاوہ کوٹا کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیوں یہ مسلمانوں کی سیٹیں کیوں کھائی جا رہی ہیں؟ جی بشیر صاحب دیکھیں 2 چیزیں ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب 56 کا وہ بنا دستور آیا، جوائنٹ الیکٹریٹ تھا،
62 में भी, 73 में भी हमने तो नहीं कहा, हम तो उसी पर खुश थे। ये तो ज़ियाउल हक दौर की ये जो कबाहतें हैं जो कि अकलियतों के रास्ते में मुश्किलात पैदा कर रही हैं, उन्होंने वो पकड़कर हमें हमारा बैलेट बॉक्स अलहदा कर दिया। जब पाकिस्तान बनाना था तो उस वक्त हमारा बैलेट बॉक्स इकट्ठा रहा, पाकिस्तान बनने के बाद हमें अलहदा कर दिया। इलावा साहब एक बात से तो एग्री करेंगे आप, इनकी और दूसरे लोगों की, जो लोग समझते हैं कि ज़ियाउल हक साहब का दौर आया 10-11 साल, उसमें जो रिलीजियस अपरेटस बनाया उन्होंने, ये वो परसेप्शन नहीं, तो मोहम्मद अली जीना चाहते थे कि सजाएं हो, एक मिनट ठहरे, सजाओं के बाद ऑपरेटिव इस्लाम, एक मिनट मैं बात सुने। अगर तो आप दो में से एक कंसेप्ट को ले रहे हैं, या तो आप इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करें, या आप ये सीधी सीधी बात करें कि मुझे मदद के नाम पर रिजर्व सीटें चाहिए। आप दोनों चीजों को कैसे एंजॉय कर सकते हैं? मैं ज़ियाउल हक साहब के दौर पे आ रहा हूं, ज़ियाउल हक दौर में कितना डैमेज हुआ है। ज़ियाउल हक के दौर के हमारे लिए मॉडल ही नहीं है, ज़ियाउल हक हमारे मॉडल ही नहीं है, हम उसको मॉडल समझते ही नहीं। लेकिन मैं समझता 5% जॉब भी हेल करनी है, उस वक्त वायलेंस में भी आऊंगा। लेकिन डॉक्टर बीएफ साहब, पाकिस्तान में अगर थोड़ा वाइडर किया जाए उसको, आपको लगता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है और जमहूरियत है, इसके अंदर आपको वो राइट्स मिल रहे हैं जो आप कर रहे थे डिमांड, या जो एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखें जी, 2-4 स्टेप्स प्रेजेंट हुकूमत ने, फेडरल एंड प्रोविंशियल ने ठीक लिए। 5% जॉब कोटास अब आकर अप्रूव हुआ है, और फिर एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री माइनॉरिटी की, जो कभी भी नहीं रही थी, हमें किसी न किसी मिनिस्ट्री के साथ लिंक कर देते थे, वो भी हो गया। और फिर सबसे बड़ी बात जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग एक डिमांड थी कि हमें ईसाई ना कहा जाए, हमें मसीही कहा जाए, वो भी हो गया। वो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल ने रिकमेंड करके दिया। ये बातें बड़ी है, लेकिन ये दिस इज नॉट इनफ। जो रियल बात है वो ये है कि कम्युनिटी में और मेजॉरिटी में वहां इस चीज को करना है, बर्दाश्त नहीं करना, माइनॉरिटी को कबूल करना है। कबूल, बर्दाश्त में मजबूरी का एलिमेंट। इलावा साहब, ये कबूलियत जो है ये सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करती हुई नजर आ रही है, या आपको लगता है कि जिस तरह टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म इस मुल्क के इश्यूज हैं, ये इशू चलता ही रहेगा, लिंगर होता रहेगा और माइनॉरिटीज घबराती रहेगी? मैं बशीर साहब की इस बात से इसलिए इख्तिलाफ करता हूं कि ये ग्राउंड के ऊपर इसके खिलाफ जो हमें वकूए नजर आते हैं। अगर हम लोग इंटॉलरेंस हो, क्वीन मैरी के अंदर, कॉन्वेंट के अंदर, कैथेड्रल के अंदर, सेंट एंथनी के अंदर मुसलमान तालिब इल्मों की जो है लाइनें अंदर दाखिल होती नजर ना आए। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है, मुसलमान मंशियात अल्कोहलिज्म के खिलाफ है। शराब की कोई दुकान मुसलमानों ने खुली हो, यकीनन लोग उसको सेट टू द फायर कर दें, लेकिन शराब नोशी हो, अल्कोहल हो, बियर हो, वो सारी ये मिलता है, मिलता है, और कोई उसका कोई रुकावट भी नहीं है, कोई रुकावट नहीं, बेचने की नहीं। जो अकलियत वाले हैं वो तो बेचारे शराब खरीद ही नहीं सकते, वो तो मसीहों के नाम पर मुसलमान पीते हैं शराब। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लॉ हो रही है। लेकिन अगर आप टॉलरेंस की बात करें, आप कभी ऐसा हो सकता है कि मसीह किसी बंदे को अपने हमारे मदरसे में पढ़ने के लिए जरूर कहना चाहता हूं, देखें, पाकिस्तान को अकलियतों ने नहीं लूटा, एन और आर में एक अकलियत ठीक है नहीं है।